پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے ڈی چوک پر ممکنہ احتجاج، حکومت نے وفاقی دارالحکومت کو کنٹینر سٹی میں تبدیل کر دیا، کابینہ کی منظوری کے بعد فوج طلب، جڑواں شہر جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل کر دیے گئے، موبائل سروس معطل، ڈبل سواری پر بھی پابندی، میٹرو بس سروس اور تعلیمی ادارے بند، سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، راستے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہر صورت ڈی چوک جانے کا اعلان، علی امین گنڈاپور نے کہا ابھی تک کسی نے احتجاج ملتوی کرنے کے لیے رابطہ نہیں کیا، ہر صورت ڈی چوک جائیں گے، اکیلا بھی رہ گیا تب بھی جاؤں گا، ہمارا پرامن احتجاج ہے، تشدد کیا گیا تو ذمہ دار تشدد کرنے والے خود ہوں گے۔ ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، معلومات آ رہی ہیں کہ لیگی سرکار نے گلو بٹ تیار کر لیا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے نون لیگ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، نون لیگ پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال رکھا ہے، یہ لوگ فاشزم اور جبر کی علامت بن چکے ہیں، تشدد کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، پنجاب پولیس اپنی آئینی حدود میں رہے ورنہ قانونی طور پر آخری حد تک جائیں گے، بیرسٹر سیف کی دھمکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے تحریک انصاف کو تنقید کے دائرے میں لا کھڑا کیا، کہتی ہیں ملک میں بہتری آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کو سکون نہیں ہے، پی ٹی آئی والے بتائیں خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کیا کیا ہے، یہ پارٹی ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے خلاف ہی کام کرتی ہے، سب کو دکھ رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کے لیے کام کر رہی ہیں، پنجاب کی عوام کو احتجاج میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عظمہ بخاری کا دعویٰ۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی پی ٹی آئی کو وارننگ، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں ہو تو احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں ملیشین وزیر اعظم موجود ہیں، سعودی وفد بھی پاکستان آ رہا ہے، وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی تقاریب ہو رہی ہیں، وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے، جلسے کرنے کی جگہ مختص ہے، احتجاج کی اجازت پر وارننگ دی جا رہی ہے، ملک پر دھاوا بولنے کی نہیں اجازت دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی 5 اکتوبر کو مینار پاکستان لاہور میں احتجاج کی کال، انتظامیہ متحرک، مینار پاکستان گراؤنڈ کے اطراف کنٹینرز پہنچا دیے، گریٹر اقبال پارک میں پولیس کی بھاری نفری تعینات، رینجرز طلب، لاہور میں 6 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا اقدام، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، عدالت سے 3 سے 8 اکتوبر تک دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، درخواست گزار کا موقف۔ پاکستان نے زراعت کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے، پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقدہ تقریب میں شرکت، کہا کہ ایکسپو میں شرکت کرنے والے ٹریڈرز کی کاوشوں کو سراہتا ہوں، زرعی شعبے میں جدید ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جاری ہے، پاکستان عالمی مارکیٹ میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ سندھ حکومت کی گرین لائن بس سروس آپریشن سنبھالنے کی تیاریاں مکمل، وفاقی حکومت دسمبر میں گرین لائن بس سروس سندھ حکومت کے حوالے کرے گی، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، گرین لائن سروس کے آپریشن کا جائزہ، گرین لائن کو اورنج لائن سے جوڑنے والے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا پبلک ٹرانسپورٹ عوام کا دیرینہ مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا، ملیشین وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی قربانیوں کا اعتراف، علاقائی امن و استحکام میں افواج پاکستان کے کردار کو بھی سراہا، انور ابراہیم کے جنرل سید عاصم منیر کو ملیشیا کے دورے کی دعوت، آرمی چیف نے دعوت پر ملیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات. دو طرفہ تجارت، معیشت، بینکنگ سیکٹر، فوڈ ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. صدر آصف علی زرداری نے ملیشین وزیر اعظم کو نشان پاکستان سے نواز دیا. صدر مملکت نے ملیشیا کے وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں ایک سرکاری عشائیہ بھی دیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 جانیں قربان کی. سرحدوں پر دیگر ملکوں کی سرپرستی میں دہشت گردوں پر تشویش ہے. عالمی برادری انسداد دہشت گردی سے متعلق اقدامات کو انسانی حقوق سے نہ جوڑیں. اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا معاملہ. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت 20 وکلا کے خلاف مقدمات درج. انسداد دہشت گردی ایکٹ اور سنگین دفعات شامل. مصطفین کاظمی گرفتار. مظاہرین نے سرکاری ادارے کے سربراہ کا پتلا جلایا. ٹائر جلا کر راستے بھی بند کیے. ایف آئی آر کا متن. مقدمے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والے 100 سے زائد نامعلوم افراد بھی شامل. لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا. حزب اللہ کا حملوں میں 17 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کرنے کا دعویٰ. اسرائیلی فوجیوں کو گاؤں کے راستے داخل ہوتے وقت نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کے اپنے ایک افسر کی ہلاکت کی تصدیق. شمالی اسرائیل میں 1 گھنٹے میں 100 راکٹ فائر کیے گئے. اسرائیلی حملوں کے باعث 12 لاکھ شہری نقل مکانی پر مجبور. اسرائیل کا بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کی ہلاکت کا دعویٰ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فضائیہ نے بمباری کی. حملے کا نشانہ حزب اللہ کے سینئر رہنما ہاشم صفی الدین تھے. ہاشم صفی الدین حزب اللہ کے متوقع سیکریٹری جنرل تھے. حزب اللہ نے تاحال اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان. نیا ریکارڈ قائم. 100 انڈیکس پہلی بار 83,000 کا سنگ میل عبور کر گیا. سٹاک ایکسچینج میں 319 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 83,041 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. ٹریڈنگ کے دوران زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی. سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 82,721 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. ایشین چیمپئن سری لنکا ویمن کو 31 رن سے شکست دے دی. پاکستان ویمن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 116 رنز بنائے. جواب میں سری لنکن ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 85 رنز بنا سکی. فاطمہ ثنا کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا. اور افغانستان کرکٹ ٹیم کے مشہور سپنر راشد خان شادی کے بندھن میں بندھ گئے. تقریب افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوئی. ساتھی کرکٹرز اور دیگر افراد کی شرکت. 26 سالہ راشد خان کی شادی پشتون روایات کے مطابق ہوئی. افغان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے دلہے کے ساتھ تصاویر بنوائی. نیک خواہشات کا اظہار بھی کر دیا. السلام علیکم. NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجرہ رو اور میں ہوں پلوش شاہ محمود. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.